بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 24، حضرت علی علیہ السلام کے ایک خطبے کا کچھ حصہ۔ اما بعد واضح ہو کہ رزق کے بارے میں خدا کا حکم بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے زمین پر ہر شخص کے پاس اس کی قسمت کے مطابق ہے، کہ قسمت میں زیادہ ہے تو زیادتی کے ساتھ اور کم ہے غرض مختلف طور پر نازل ہوتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی اولاد یا مال یا عزیزوں کی زیادتی دیکھے تو یہ زیادتی اس کے لیے فتنہ حسد کی باعث نہ ہو، کیونکہ مسلمان آدمی جب تک ایسی دانارت حسد نہ اختیار کرے گا جو اگر ظاہر ہو جائے تو اس کے ذکر کرتے وقت اس حسد کو جیتنا پڑے جس سے کمینے لوگوں کو اس کی آبرو ریزی کا موقع ملے، اس وقت تک وہ مسلمان آدمی اس جیتنے والے قمار باز کی طرح کامیاب رہے گا جو اپنے قمار بازی کے تیروں سے اس پہلی جیت کا انتظار کرتا ہے جس سے اس کو مال غنیمت حاصل اور اس کا خسارہ زائل ہو۔ اس طرح خیانت سے بری مسلمان آدمی کو بھی خدا سے ان دو بلائیوں سے کسی ایک کا انتظار یقیناً رہے گا۔ اگر اس کی اجل آ گئی ہے تو خدا کی طرف بلانے والے کا جو کہ ملک الموت ہے، پس خدا کے یہاں جو نعمت ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر زندگی باقی ہے تو خدا کے رزق کا کہ اس وقت وہ صاحب اولاد مال ہو جائے گا، ایسی حالت میں اس کا ایمان اور ذاتی شرف بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ غرض مال اور اولاد تو دنیا ہی کی کھیتی ہے، اور آخرت کی کھیتی صرف نیک عمل ہے، اور خدا کبھی بعض قوموں کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمت کو جمع بھی کر دیتا ہے۔ لہذا خدا نے جن چیزوں سے تم کو بچایا ہے ان سے بچو، اس سے ڈرتے رہو، ایسا ڈرنا جس میں کوئی کمی اور تقصیر نہ ہو، اور بغیر لوگوں کے دکھاتے اور سنانے کی نیت کے صرف خدا کے لیے عمل عیادت کرو، کیونکہ جو شخص غیر خدا کے لیے عمل کرے گا اس کو خدا اسی کے سپرد کرے گا جس کے لیے وہ عمل کیا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ خدا سے شہیدوں کے درجات اور نیک بختوں کی زندگی اور نبیوں کی رفاقت کے خواستگار ہیں جو ریاکاری سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ لوگوں، کوئی شخص اگرچہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو اپنی قوم و قبیلے اور ان کے ہاتھ پیر اور زبانوں کی امانت حفاظت و دفاع سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مال صرف کر کے ان کو قبضے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ اس کے پیچھے اس کی سب سے زیادہ حفاظت اور رعایت کرنے والے ہیں، اور اسی کی پریشانی کے سب سے بڑے دفع کرنے والے، اور جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اس پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ بری انسان کا وہ ذکر خیر جسے خدا لوگوں میں جاری رکھتا ہے اس کے مال سے کہیں بہتر ہے جسے وہ شخص دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اور اسی خطبے سے یہ بھی ہے، خبردار، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے قرابت مندوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا دیکھے تو ان کو وہ حقیر مال خرچ کر کے فاقہ سے بچانے سے باز نہ رہے، جس کو اگر روک رکھے گا تو اس کی دولت کو زیادہ نہ کرے گا، اور اگر ضائع کر دے گا تو اس کو کم نہ کرے گا۔ پھر کیوں نہ اپنے عزیزوں پر احسان کرے۔ جو شخص اپنی قوم سے اپنا دست کرم روک لیتا ہے تو ان سے اس کا ایک ہی ہاتھ رکتا ہے، لیکن اس کے عوض جس شخص کا پہلو نرم رہتا ہے، یعنی جو اپنے عزیزوں پر احسان کرتا رہتا ہے، پر اس کی قوم ہمیشہ فدا رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔